سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صلوات. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا اور اس نے ہمیں فرش اعضاء پر مجلس کرنے کے لیے ہمیں آنے کے لیے اس میں اجازت ہمیں آنے کے لیے توفیق عطا فرمائی. بسم اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ عادیات کی ابتدائی آیتوں کا ذکر کیا اور بسم اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں امام علی علیہ السلام. بسم اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو میں آپ کے سامنے فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے مناقب خوازنی. عالم اہل سنت کی کتاب ہے. اس میں امام علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی علیہ السلام کو اتنی زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. بے شک. اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا اقرار کرے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. یعنی اگر کوئی شخص حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی ایک بھی فضیلت کا اقرار کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ جی. اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو تحریر کر کے لکھے اور یہ تحریر جب تک باقی ہے فرشتے اس کے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو توجہ کے ساتھ سنے تو کانوں سے اس کے سرزد ہونے والے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اس نے یا علی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی اگر کوئی فضیلت امام علی علیہ السلام کی کوئی انسان کانوں سے سنے توجہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف کر دے گا. بے شک. اور اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو کتاب میں دیکھ کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا عبادت ہے بے شک. اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور ان کے دشمنوں سے براعت و بیزاری کا اظہار نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. بے شک. سبحان یعنی اللہ. یہ دو چیزیں اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا. بے شمار. سبحان اللہ جی. حضرت ابن عباس سے ایک شخص آ کے کہنے لگا امام علی علیہ السلام کے کیا فضائل و مناقب ہیں. میں نے آپ کے 3000 فضائل شمار کر دیے. سبحان یہ سن اللہ. کر حضرت ابن عباس نے اس سے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس ہستی کے 30,000 لگ بھگ فضائل ہیں. سبحان اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے عظمت و بلندی حضرت امیر المومنین بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جی. جو لوگوں پر جو امام علی علیہ السلام پر سب و ستم کرتے ہیں یعنی برا بلا کہتے ہیں اور نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. اچھا ایک زازان ابو عمر سے مروی ہے
کہ ایک چراغاہ کے اندر ایک بات کے متعلق امام علی علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، تو وہ امام علی علیہ السلام کو جھٹلانے لگا. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے جھٹلا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نے نہیں جھٹلایا. تو امام علی علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے جھٹلایا تو اللہ سے میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا کہ وہ تمہیں نابینا کر دے. یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ اللہ سے بد دعا کریں. تو امام علی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کری. یہ شخص اس چراغاہ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کی ساری بصارت چھین لی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. سعد بن عمر سے مروی ہے کہ وہ سعد لوگوں کے درمیان چل رہے تھے. وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو امام علیہ السلام پر برا بھلا کہہ رہا تھا. تو سعد وہاں گیا اور اس سے کہا کہ تم ایسی ہستی کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہو جو اللہ کے نزدیک تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ قسم بخدا تم گالیاں دینے سے باہر آ جاؤ ورنہ میں اللہ سے تمہاری بد دعا کروں گا. تو یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو جیسے کہ تم کوئی نبی ہو؟ سعد نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ شخص نے امام علی علیہ السلام کو یعنی تمہارے نزدیک تمام لوگوں سے بڑھ کر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو تمہارے نزدیک تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے. تو اس نے کہا کہ آج اسے عبرتناک سزا سے دوچار کرنا. راوی کہتا ہے اتنے میں ایک سانپ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے. اس سانپ نے اس شخص کو رون ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. میں نے سنا کہ ابو اسحاق کے پیچھے لوگ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے استجاب اللہ لک یا ابو اسحاق، اے اسحاق تمہاری دعا کو اللہ نے مستجاب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین عسکری علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی امام حسین عسکری علیہ السلام کے پاس گیا تو مجھے کچھ نہ کچھ معجزہ یا امامت کی نشانی دیکھنے کو ملی. سبحان اللہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام حسین عسکری اور ابو ہاشم جعفری سواری پر صحرا کی طرف جا رہے تھے سفر کرتے ہوئے. تو ابو ہاشم جعفری کو ذہنوں میں خیال آیا کہ میں نے قرض لیا تھا اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں قرض کیسے ادا کروں گا. تو یہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام حسین عسکری علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا اللہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین عسکری علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا. تو پھر امام حسین عسکری علیہ السلام نے گھوڑے کا تعزیہ نہ اٹھایا جس سے گھوڑا چلتا ہے اس سے روکا جاتا ہے گھوڑے کو. وہ اٹھایا اور زمین پر مارا تو وہاں ایک نشان ہو گیا. ابو ہاشم جعفری کو کہا کہ اترو اور یہ چیز اٹھا لو. وہ اتر کے دیکھنے لگے کہ کیا ہے جو امام نے مجھے اٹھانے کے لیے کہا ہے اور چھپانے کے لیے بھی کہا تھا. تو وہ اترے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہے جو امام نے اٹھانے کے لیے کہا ہے. وہ جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھے رہ جاتے ہیں کہ مٹی سونے میں بدل چکی ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ اسے اٹھا لیتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں. پھر انہیں یاد آتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں سردی کے لیے.
تو امام حسین عسکری پھر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ایک بار زمین پر تازیانہ مارتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ اٹھا لو اس کو بھی. پھر ابو ہاشم جعفری اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو انہیں جو قرض ادا کرنا تھا، انہوں نے حساب لگایا کہ انہیں جو قرض ادا کرنا تھا اور سردی کے کپڑے چاہیے تھے، اس کا حساب لگایا تو وہ بالکل اتنا ہی تھا جتنا امام نے اسے عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی بیٹا بسم اللہ کریں، سب کچھ پڑھیں. امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع کی دو نشانیاں ہیں. یعنی تواضع کی دو علامتوں میں سے ہے کہ انسان جس کے پاس سے بھی گزرے اسے سلام کرے، سبحان اللہ، اور جہاں محفل میں جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی شخص، یعنی کوئی بھی انسان جہاں سے گزرے اور وہاں اس کے سامنے سے کوئی بچہ، کوئی فقیر، کوئی امیر جو بھی آئے اس کو سلام کرے، اور جہاں بھی محفل میں جا رہا ہے بیٹھنے کے لیے وہاں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. یعنی جیسے وہ کوئی عالم ہے، عالم کی طرح عالم کے آگے جا کے جگہ ہوتی ہے، اس طرح نہیں، جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. بے شک، سبحان اللہ. آج امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے. آج پہلی ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا. خلیفہ اس وقت کا تھا معتمد باللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا اور 8 ربیع الاول کی ان کی شہادت ہو گئی. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا تو اس کے 2-3 دن تک وہ بہت کمزور پڑ گئے. تو خلیفہ نے مختلف ڈاکٹروں کو کہا کہ ان کی نگرانی کرے. جب 8 ربیع الاول آئی، اس کی صبح کا وقت ہوا، امام حسن عسکری علیہ السلام گرم پانی منگواتے ہیں اس سے وضو کرنے کے لیے، اور اس وقت گھر میں ان کی کنیز اور ان کا غلام اور ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام تھے. اپنے بابا کو امام زمانہ وضو کراتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز سے فارغ جب ہوتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام پانی مانگتے ہیں، پیاس لگتی ہے اور پانی طلب کرتے ہیں. ان کو ایک پیالے میں پانی دیا جاتا ہے. ان کا زہر کی وجہ سے ہاتھ کپا رہا تھا، کہ ان کے ہاتھ پورا کپا رہا تھا، اسی لیے شاید امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دو گھونٹ پانی پی سکے اور ان کی روح پرواز کر گئی. عزادار امام حسن عسکری علیہ السلام امام عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے 1-2 گھونٹ تو پانی نصیب ہو گیا، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مدینہ لوٹنا میرے شیعوں کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ نا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا حسین کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين آمنوا ولم ينقلبوا ماتم حسین.